اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ وراثت کے حوالے سے ہے۔ وراثت کے حوالے سے آج ہم دو باتیں ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کون سے امور سر انجام دینے ہوتے ہیں، کون سے کام کرنے ضروری ہوتے ہیں، یعنی کہ شرعی طور پر اور قانونی طور پر وہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے کام ایسے ہیں جو کہ وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے کرنے ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ٹاپک ہم آج ڈسکس کریں گے، اور دوسرا ہم آج اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے کہ کون سے جائز وارثان جو ہیں جن کے درمیان وراثت تقسیم ہوتی ہے وہ کون سے وارثان ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ہم ڈسکس کر رہے تھے جی کہ وراثت کے حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کون سی چیزیں جو ہیں وہ کرنی ضروری ہوتی ہیں۔ دو باتیں ہیں جی کہ وراثت کے تقسیم، جب بھی کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی جائیداد ہو تو اس کو تقسیم کرنے سے پہلے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر کوئی مرنے والے پہ کوئی قرضہ ہو تو سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بات بہت ضروری ہے۔ وراثت جتنے بھی وارثان ہوں، وراثت تقسیم کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا متوفی جو ہے، جو فوت ہوا ہے، کیا اس پہ کوئی قرضہ ہے۔ اگر قرضہ ہو تو سب سے پہلے قرضہ ادا کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے جب قرضہ ادا ہو جائے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا متوفی نے، فوت ہونے والے شخص نے کوئی وصیت تو نہیں کی تھی۔ اگر کوئی اس نے وصیت کی ہو تو پھر اس وصیت جو ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے، اس کی وصیت پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ یہ دو باتیں ضروری ہیں جو کہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کرنی چاہیے۔ ایک میں نے بتایا کہ جی قرضہ ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا جو ہے وصیت جو ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جی ان کا وراثت کے تقسیم ہونے سے پہلے ہونا، پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے جی کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وراثت جو ہے وہ جس شخص کی جائیداد ہوتی ہے، اپنی زندگی میں بھی جائیداد کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو، اپنی وراثت کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے دو چیزیں اس کے لیے بھی ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے وہ اگر اس پہ کوئی قرضہ ہے تو اپنا قرضہ ادا کرے۔ اگر کئی بندے ایسے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سمجھداری والی بات ہوتی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد جو ہے وہ جتنے بھی وارثان ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں، اس کی بیوہ، یا جو بھی اس کے وارثان ہیں، اس کی بیوی، یعنی کہ جو بھی ہوں، وہ اگر اپنی زندگی میں ہی اگر جائیداد تقسیم کر دے تو آج کل کے فی زمانہ کے حساب سے یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کی جائیداد پہ بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، وراثت کے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، بہن بھائی آپس میں اس بات میں لڑ پڑتے ہیں، رشتہ داران اس بات میں جو ہے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے ان باتوں کے، وراثت کے مسئلوں پہ۔ تو اس لیے آج کل اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ سمجھداری ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد کو تقسیم کر دے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے درمیان اپنی بیوی کا جو حصہ دینا چاہتے ہیں، یا جو بھی شرعی جو ہے وہ وارثان کا حصہ بنتا ہے اس کو اگر زندگی میں ہی دے دیا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس لیے بات میں یہ کر رہا تھا کہ اپنی زندگی میں ہی جو شخص اپنی جائیداد کو تقسیم کر سکتا ہے، اپنی وراثت کو تقسیم کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے وہ اپنا قرضہ جو ہے وہ ادا کرے، اور اس کے بعد وہ دیکھے کیا اس نے کوئی کسی کے ساتھ کوئی وعدہ وعید یا کوئی جو بھی لائبلٹیز ہیں اس پہ وہ پوری کر کے اپنی جائیداد کو وہ تقسیم کر سکتا ہے۔ اچھا جی، اگر صاحب جائیداد جو ہے وہ اس نے اپنی زندگی میں جائیداد کو تقسیم نہیں کیا اور وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد یہ دو چیزیں دیکھی جائیں گی کہ کیا اس پہ کوئی قرضہ ہے تو قرضہ ادا کیا جائے گا، یا اس نے کوئی وصیت کی ہے تو پھر جو ہے یہ وصیت جو ہے اس کی پوری کی جائے گی۔ یہ دو باتیں پوری کرنی ضروری ہوتی ہیں کسی بھی جائیداد کو بطور وراثت تقسیم کرنے سے پہلے۔ یہ تو بات وہ ہو گئی جی کہ جی کون سی باتیں ضروری ہوتی ہیں جائیداد کو وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جائیداد کے لیگل ایئرز جو وارثان ہوتے ہیں وہ جائز وارثان کون کون سے ہوتے ہیں۔ اب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اس کے حساب سے جی سب سے پہلے جو دیکھنے والی بات ہے کہ جو صاحب جائیداد ہوتا ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ان کی جائیداد کی تقسیم میں جائیداد کے حقدار 4 لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ نمبر 1
فوت ہونے والے کی اولاد، اس کے بعد فوت ہونے والے کے والدین، اگر فوت ہونے والا شخص مرد ہے تو اس کی بیوی، اور اگر بیوی ہے تو اس کا شوہر۔ یعنی کہ یہ چار جو ہیں یہ جائز حقدار جو ہیں وراثت کے یہ بنتے ہیں۔ پھر دوبارہ سن لیں کہ وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے نارملی اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہو تو اولاد میں، اور اگر فوت ہونے والے کے والدین ہوں اولاد کے ساتھ تو والدین میں بھی تقسیم ہوگی، اور اگر شوہر فوت ہوا ہے، مرد فوت ہوا ہے تو اس کی بیوی اس کی حقدار ہے، اور اگر بیوی فوت ہوتی ہے تو اس کا شوہر اس کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ ہیں جی چار حقدار جو جائز حقدار ہیں وراثت کو تقسیم کے حوالے سے، وراثت کے یہ حقدار ہیں یہ۔ اس کے بعد اگر صاحب جائیداد کے والدین نہیں ہیں تو جائیداد اہل خانہ میں تقسیم ہوتی ہے۔ اگر صاحب جائیداد کے والدین نہ ہوں، بیوی بچی ہوں، تو وہ بیوی بچوں میں جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر صاحب جائیداد کلالہ ہو، کلالہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کے نہ اولاد ہو اور نہ ہی اس کے والدین ہوں، یعنی کہ اس کا صرف بہن بھائی ہوں، اس کے نہ اس کے بیوی بچی ہوں، نہ اس کی والدین ہوں، تو ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ تو اگر شخص کلالہ ہو تو اس کے سوتیلے بہن بھائی، اس کے بہن بھائیوں میں جو ہے یہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی، اور اگر اس کے بہن بھائی بھی نہ ہوں تو پھر اس کے سوتیلے کچھ حصہ اس کے سوتیلے بہن بھائی اگر ہیں تو ان میں تقسیم ہو جائے گی، اور باقی نزدیکی رشتہ دار جو ہیں وہ ان میں جو کہ ضرورت مند ہوں، جیسے کہ نانا نانی، دادا دادی، خالہ ماموں پھپھی، چچا تایا، یا ان کی اولاد کو ملے گا یہ جی۔ اب کون کون سے جائز وارثان ہیں ڈسکس ہم اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کی کوئی نہ اولاد ہوتی ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے والدین ہیں، تو پھر جو ہے یہ اس کے جو نزدیکی جو رشتہ داران ہیں، یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ نانا نانی، دادا دادی ہو گئے، پھوپھا تایا، چچا چچی، یہ ان میں جو ہے یہ جائیداد تقسیم ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھی جی وہ صورتحال کہ کون کون سے جائز وارثان ہوتے ہیں وراثت کو حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہم نے ڈسکس کیا دو ٹاپک کہ جی وراثت کو تقسیم کرنے سے پہلے کون سے امور سر انجام دینے ضروری ہوتے ہیں، اور نمبر دو وراثت حاصل کرنے کے لیے کون سے جائز وارثان جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ہم نے آج ڈسکس کیا اس حوالے سے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔